رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ امت کے غم میں آپ اتنے کڑ رہے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ اپنے نفس کو گھونٹنے والے تھے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ امت سے محبت اتنی تھی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال کمثلی رجل، اس آدمی کی طرح استوقد نارا، جو آگ جلاتا ہے۔ تو پتنگے اور پروانے بارش میں خصوصاً اس آگ کی طرف لپک پڑتے ہیں، اس کو روشنی سمجھ کر، اور پھر وہ جل جاتے ہیں۔ تو تم بھی اسی طرح جہنم کی آگ کو روشنی سمجھ کر لپکے جا رہے ہو۔ میں تمہیں تمہاری کمر اور پیٹھ سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ بھائی، ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کے بچے کو آگ میں جلانا تو درکنار، اگر اس کے بیٹے کی تصویر کو بھی کوئی آگ میں جلائے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی۔ اس کے بیٹے کی تصویر کو کوئی پھاڑے گا تو ماں چلائے گی۔ آپ اس سے کہیں، مائی تیرے بیٹے کی تصویر جل رہی ہے، بیٹا تو نہیں جل رہا، تیرے بیٹے کی تصویر کو ہم پھاڑ رہے ہیں، تیرے بیٹے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وہ ماں کہے گی، بیٹے سے میری محبت کا عالم یہ ہے کہ میں اس کی تصویر کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کئی ماؤں سے زیادہ انسانوں سے اور امتیوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنی امت کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے آقا کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان اور داروغہ نہیں ہیں۔ ذرہم، ان کو ان کی سرکشی میں سرگردہ رہنے دو، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلناکا، اے نبی آپ کو بھیجا، یعنی رسول بنا کر، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیرن، آپ ڈرانے والے ہیں۔ انا اور ارسلناکا، ان دو لفظوں سے ثابت ہوا کہ نبی کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ اور ارسلناکا، بھیجنا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ نبی رسول ہیں اور نبی کے پاس وحی آتی ہے۔ اور بالحق، حق کے ساتھ، ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے، جو منتخب دین ہے، جو سلیکٹڈ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوسرا قول کہ حق سے مراد قرآن کریم ہے، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ اچھا، نبی بھی سارے انسانوں کے لیے، بھائی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو خدا نخواستہ اگر نبی صرف اس امت کے نبی ہوتے، یعنی صحابہ کے نبی ہوتے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی اگر نہ ہوتے تو پھر تو اور نبیوں کا آنا ممکن تھا، اس لیے کہ اللہ نے کسی امت کو، کسی قوم کو بغیر نبی کے نہیں چھوڑا، ان کے لیے نبی بھیجا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت تھی، لہٰذا ان کو آگ سے بچانے کے لیے اپنے برگزیدہ نبیوں کو بھیجا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اگر یہ آخری نبی نہ ہوتے، اگر یہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی نہ ہوتے، پھر تو دوسرے نبی کو بھی آنا چاہیے تھا۔ تو چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان کے لیے نبی ہیں، اسی لیے اب دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے نبی، کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے نبی، تو آپ پر بھیجی جانے والی کتاب بھی سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔ تو بہرحال
ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی اسلام اور قرآن کے ساتھ، بشیرن آپ خوشخبری دیں گے، کن کو؟ جو نیک لوگ ہوں گے۔ کس کی؟ جنت کی۔ کس کی؟ دنیا میں چین اور سکون کی۔ کس کی؟ آخرت میں ثواب اور اجر عظیم کی۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ کس کو؟ نافرمانوں کو۔ کس سے؟ جہنم سے۔ کس سے؟ دنیا کی رسوائی سے۔ کس سے؟ آخرت کے ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نبی نہیں آیا۔ تو فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا تھا، اور ہر امت کے پاس آیا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اور پچھلی امتوں کے خلاف گواہی یہ امت دے گی۔ ہم گواہی دیتے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، ہم گواہی دیتے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں توحید کی طرف بلایا تھا، ہم گواہی دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تھا، ہم گواہی دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تثلیث کے عقیدے سے روکا تھا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے اس امت کو تم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تم کیسے گواہی دینے لگے؟ تو یہ امت کہے گی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، اس میں پرانے قصے بھی تھے، اس میں ماضی کی خبریں بھی تھی، اس میں قیامت تک ہونے والے سارے حالات کا پتہ تھا، رہنمائی تھی، ایک ایک نبی کا نام، ایک ایک نبی کا کام، ایک ایک قوم کی برائیاں، یہ سب اس قرآن میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تھا۔ ان آیات کے ذریعے سے ایک تو تسلی دی گئی، اور ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عطا بن یسار نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ تورات میں کیسے ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کا تذکرہ تو تورات اور انجیل میں ہے ہی، اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں فرمایا ان صحابہ کی مثال تورات میں بھی انجیل میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو انجیل میں ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد، غالباً سورہ صف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عطا بن یسار ملاقات کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابی ہیں، فرمائے جب سے مسلمان ہوئے دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، دن میں، اور ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے، اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے تھے۔
تو ان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ تورات میں کن الفاظ کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کا تذکرہ تورات میں یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر بنا کر، حرزا للامیین اور لوگوں کے لیے ڈھال اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر، وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، سمیتک المتوکل میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، توکل کرنے والا، لا فظ آپ میں سختی نہیں، ولا غلیظ آپ شدت اختیار نہیں کرتے، ولا صخاب فی الاسواق آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے، ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولکن یعفو آپ معاف کرتے ہیں، ویغفر آپ بخش دیتے ہیں، ولن یقبضہ ہرگز اللہ آپ کو نہیں اٹھائے گا، حتی یقیم بہ الملۃ العوجا یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کر دے گا، بِأَن يَقُولُوا کیسے کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا پھر اللہ آپ کے ذریعے سے بند آنکھوں کو کھول دے گا، وَآذَانًا ثُمَّ بہرے کانوں کو سنوا دے گا، وَقُلُوبًا غُلْفًا اور غلاف لگے ہوئے لپٹے ہوئے دلوں کو اللہ کھول دے گا۔ تو یہ آقا کی شان تورات میں ان الفاظ کے ساتھ موجود تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں یوں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت میں ایک ڈرانے والا ضرور آیا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے، ایک رہبر ہوا کرتا ہے۔ ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک خاتون تھی اور وہ خود ساختہ اسکالر تھی، خود ساختہ اسکالر کہ خود سے آدمی اسکالر بن جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایک ملا ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے، ملا مولوی کو کہتے ہیں، مذاق میں لوگ کہتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نرمی والی باتیں کرتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے، اور ملا اور مولوی وہ ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ اس خدا کا پیروکار ہوتا ہے، اس خدا کا تعارف کراتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر وقت چابک ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ سمجھانا یہ چاہ رہی تھی کہ جی ڈرایا نہ جائے، بس میٹھی میٹھی نرم نرم مزیدار مزیدار باتیں کی جائے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بیسک دو کام تھے، ایک خوشخبری دینا اور ایک ڈرانا، کبھی امید دلانا اور کبھی خوف دلانا، کسی کو نرم باتیں کرنا اور کسی کو سخت باتیں کرنا، بشیرا و نذیرا۔ پھر صحابہ کرام کی
26वें पारे में सूरतुल फतह में अल्लाह ने जो सिफात बताई, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि काफिरों पर सख्त हैं और मोमिनों के लिए नरम। हो हल्क़े यारा, तो इब्रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। फिर अल्लाह ने दो चीज़ें बनाई, एक जन्नत और एक जहन्नम। तो जन्नत का शौक़ दिलाने के लिए नरम बातें करनी होगी और जहन्नम का खौफ बिठाने के लिए सख्त बातें करनी होगी। आपका छोटा बच्चा 2-3 साल का, वो पाँव के बल आग की तरफ जा रहा है, सीढ़ी की तरफ जा रहा है। आप उसको प्यार से समझाएंगे, वो फिर जाएगा, आप फिर प्यार से समझाएंगे, वो फिर जाएगा, आप उसको टॉफ़ी और चॉकलेट देंगे, वो फिर जाएगा, आप उसको खिलौने देंगे, वो फिर जाएगा। तो आप क्या कहोगे? जाने दो, ये नरमी से नहीं समझ रहा तो इसको गिरने दो, सीढ़ी से गिरने दो, आग में जलने दो, आग में जख्मी होने दो। आप यूं करेंगे, क्या करेंगे? एक हल्का सा थप्पड़ रसीद करेंगे और उस थप्पड़ में भी इस बच्चे का फ़ायदा होगा। छोटा थप्पड़ खाकर ये बड़ी आग से बचेगा। अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम कभी कभार इन्हें थोड़ा सा अज़ाब चखाएंगे, बड़े अज़ाब से पहले पहले, ताकि ये वापस हो जाए, लौट जाए। तो कुरान से, हदीस से, रसूलों से, सहाबा से ये साबित होता है कि उम्मत के 2 काम हैं, उम्मीद भी दिलाओ, खौफ भी दिलाओ, खुशखबरी भी दो, डराओ भी। और वो मोहतरमा कह रही है कि मौलवी सिर्फ डराने का काम करते हैं, डराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने अपना वारिस उलमा को करार दिया, आजकल के खुद साख्ता स्कॉलर्स को नहीं। यही वजह है कि उलमा उस नबी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि यार टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं, बस ये 2 टाइम दवा लो, ठीक हो जाओगे। और दूसरे मरीज़ को आप उसी डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं फ़ौरन इसको कार्डियो ले जाओ, फ़ौरन इसको ट्रामा सेंटर ले जाओ, फ़ौरन इसको सिविल और आगा खान ले जाओ, रिस्क नहीं लेना, यहाँ से घर भी नहीं जाना, डायरेक्ट इसको इमरजेंसी में ले जाओ। आप क्या बोलोगे? ये कैसा डॉक्टर है? किसी को नरम बात करता है और किसी को डराता है। हाँ, उसी डॉक्टर के पास कोई गया, उसको पेनाडोल की टेबलेट दी, बोला जाओ। दूसरा गया, उसको कहा इंजेक्शन लगेगा। तीसरा गया, उसको कहा ड्रिप लगेगी। चौथा गया, उसको कहा सीजर होगा, ऑपरेट होगा, जिस्म में काट पीट होगी। पांचवा गया, उसको कहा वेंट पर रखेंगे, ऑक्सीजन इसको देंगे। आप बोलोगे ये कैसा डॉक्टर है? अगला गोले ही वरखला और मुझे इंजेक्शन लगा रहा है। इसको इंजेक्शन लगाया और उसको ड्रिप लगा रहा है, उसको ड्रिप लगाई और उसका जो है वो काट पीट कर रहा है, उसका इलाज खुद किया और इसको फौरन जो है वो कार्डियो या सिविल भेजा। तो भाई डॉक्टर मरीज़ को देखकर, उसके मरज़ की नोयत को देखकर, उसकी बीमारी को डायग्नोस करके उसको
دوا لکھ کے دیتا ہے، ریفر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ آج کل سارا دن سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آپ دیکھو، لوگ کہتے ہیں یار یہ علماء نے یہ غلط کیا، مدرسے والے یہ نہیں کرتے، طالبان نے یہ کیا، تبلیغی یہ نہیں کرتے، خانقاہوں میں یہ نہیں ہوتا ہے، یار وہ مولانا صاحب بہت اچھا آدمی ہے لیکن یہ کام اس نے عجیب کیا ہے۔ یہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کی قابلیت کا پتہ کرنا ہے تو اس کی گھر والی سے پوچھو، وہ بھی اس کو توجہ نہیں دیتی ہے، وَإِذَا صَلِّ وَنَيْدِ، اور یہ علماء کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہ مولویوں کے خلاف بولتا ہے۔ تو یہ اس کلپ میں اگر آپ سنیں گے، اس محترمہ کا ایسا انداز تھا جیسے علماء کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات اتفاقاً آج وہی آئی، ہم ترتیب سے آپ کو درس دیتے ہیں، تو یہ الحمدللہ ترتیب سے وہ چیز آئی۔ تو اس امت کے دو کام ہیں، وَلَا تُسْأَلُوا، اے نبی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے دعوت دی، جی میں نے دی، آپ نے نصیحت کی، جی میں نے کی، آپ نے سمجھایا، جی میں نے سمجھایا۔ اب جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے اس کے بارے میں اے نبی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ زیادہ غمگین نہ ہو، وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ نصیحت مومنوں کو نفع دے گی۔ فذکر بالقرآن، آپ قرآن سے نصیحت کرتے رہے، کس کو؟ من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو وعید سے ڈرتا ہے، اور اسکالر کہہ رہے ہیں کہ جی ڈراؤ نہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، 26واں پارہ سورہ قاف، قرآن میں نصیحت ہیں ان کے لیے، لمن کان لہ قلب، جن کے پاس دل ہے، اول قسمع، یا جو کان لگا کر سنے، وہ شہید، اور دماغ حاضر ہو۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی اگر واٹس اپ چیک کیا جا رہا ہے، اگر فیس بک چلایا جا رہا ہے، اگر توجہ موبائل پر ہے تو اس کو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ بھائی ایک اسکول میں ایک کلاس میں 50 بچے ہیں، 10 فیل ہو گئے اور 40 پاس ہو گئے، 10 فیل ہو گئے اور 40 پاس ہو گئے، تو کوئی ٹیچر کو یہ کہے گا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اگر تم کام کے ہوتے تو یہ 10 بچے فیل نہ ہوتے، نکال دے اس کو۔ اور اسکول کے خلاف پروپیگنڈا کرے، یہ کیسا اسکول ہے جس میں میرا بچہ فیل ہو گیا، اس کو کہا جائے گا بھائی اسکول خراب ہوتا تو 40 پاس نہ ہوتے، ٹیچر خراب ہوتا تو یہ 40 پاس نہ ہوتے، 40 کا پاس ہونا اور تیرے بچے کا فیل ہونا دلیل اس بات پر ہے کہ خرابی اس میں نہیں ہے، خرابی تجھ میں ہے۔ آج کہتے ہیں یار یہ مولوی صحیح ہوتے نا یہ ساری برائیاں ختم ہو جاتی، یہ مولوی صحیح ہوتے، عالم اپنی ذمہ داری ادا کرتے تو معاشرے میں کوئی برائی نہ ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کا احترام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنائیں۔ جو نبی ہمارے لیے روتا کڑتا رہا، بھوکا پیاسا رہا، فاقے برداشت کرتا رہا، 3.25 سال پتے چبانے کی نوبت آل بیت اور اہل بیت کو پیش آ گئی تھی، پیٹ پر صحابہ ایک تو اللہ کے نبی 2 پتھر باندھ رہے ہیں،
اور جب وہ چٹائی پر لیٹتے ہیں تو اس کے داغ اور نشان پڑ جاتے ہیں، اور کبھی بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، اور چھنے ہوئے آٹے کا اور میدے کا روٹی اور کھانا نہیں کھایا، ایسی زندگی امت کے لیے گزاری، اور آج امت کو اپنے نبی کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔